یروشلم امن کا شہر، مگر 1099 میں یہاں امن نہیں، صرف خون تھا۔ کروسیڈرز نے شہر پر قبضہ کیا تو انسانیت شرما گئی۔ 88 سال تک مسجد اقصی کے مینار اذان کے لیے ترستے رہے۔ ہر طرف صرف ایک سوال تھا، کیا یہ اندھیرا کبھی ختم ہوگا؟ کون آئے گا جو تاریخ کا رخ موڑ دے؟ مشرق کے بکھرے ہوئے قبیلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن پھر ٹکرت کے قلعے سے ایک ایسا نام ابھرا جس نے بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دیا: صلاح الدین۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ ایک طوفان تھا جو کروسیڈر ریاستوں کی بنیادیں ہلانے والا تھا، لیکن اس کا اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ اب باری تھی یروشلم کی۔ شہر کا دفاع بلین کر رہا تھا۔ صلاح الدین کے پاس طاقت تھی، وہ چاہتا تو شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیتا، لیکن اندر سے خبر آئی جس نے صلاح الدین کے قدم روک دیے۔ بالیان نے دھمکی دی، اگر تم نے حملہ کیا تو ہم شہر کے ہر مسلمان قیدی کو مار دیں گے، اپنے بچوں کو ذبح کر دیں گے اور مسجد اقصی کو آگ لگا دیں گے۔ صلاح الدین کے سامنے ایک بہت بڑا سوال تھا: اینٹ کا جواب پتھر یا کچھ اور؟ دنیا کی سانسیں تھمی ہوئی تھیں۔ 88 سال پہلے کروسیڈرز نے مسلمانوں کا جو خون بہایا تھا، کیا آج اس کا بدلہ لیا جائے گا؟ کیا یروشلم کی گلیوں میں پھر خون کا دریا بہے گا؟ تاریخ کا پہیہ گھوم چکا تھا، فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی تھی۔ دروازے کھلے، تلواریں نیام میں تھیں، کوئی قتل عام نہیں ہوا، کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی۔ صلاح الدین نے وہ کیا جس کی توقع اس دور میں کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا تھا، اس نے معاف کر دیا۔ اس نے ان کو بھی راستہ دیا جو لڑنے کے قابل تھے، اور ان کو بھی جو خریدے نہیں جا سکتے تھے۔ اس نے نفرت کی آگ کو اپنے رحم کے پانی سے بجھا دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ صلاح الدین نے کیا کمایا؟ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کے ذاتی خزانے میں اپنی قبر کی جگہ خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے، لیکن اس نے جو ورثہ چھوڑا وہ سونے چاندی سے بڑھ کر تھا۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ طاقت کا اصل مطلب دشمن کو مٹانا نہیں، بلکہ دشمن کو معاف کرنے کی استطاعت رکھنا ہے۔